अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो मैंने आपको ये पढ़ाना था। देखें, रूह और नफ्स के खेल को तो मैंने उस गुत्थी को सुलझाने की मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको समझा सकूं कि नफ्स और रूह का आपस में क्या तख़य्युल और तय्युन है। अब हम आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं आप लोगों को बताने ये जा रहा हूँ कि नफ्स और रूह, अगर कोई शख्स नफ्स पर काम करता है यानी अपने नफ्स की ग़िज़ा उसको फ़राहम करता है, अपने नफ्स को परवान चढ़ाता है, तो ऐसा करने से उसके अंदर क्या होता है। और अगर कोई शख्स अपनी रूह पर काम करता है यानी ज़िक्रुल्लाह की ज़रबें लगाता है, औलिया अल्लाह और सालिहीन के छोड़े हुए रास्ते पर चलता है, अनअमता अलैहिम वाले रास्ते पर चलता है, तो उसके अंदर क्या ऐसी चेंजिंग आती हैं। यानी आज का ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैफियत, कंडीशंस। कैफियत है क्या? दरअसल कैफियत, कंडीशन, ये एक बातनी कुव्वत का नाम है जो कि हमारे अंदर बनती है। क्या भला? बातनी कुव्वत का नाम है, बातनी कुव्वत का नाम है। जब इंसान अपनी रूह पर काम करता है, जब अपनी रूह की आवियारी करता है, अपने खुद की फसल को तैयार करता है और अपनी खुद ही की निगहबानी करता है, अपनी ख्वाहिशात से बचता है, अलगर्ज यानी बात करने का मकसद ये है कि वो अपनी रूह पर वर्क करता है, अपने आप का खुद ध्यान और ख्याल रखता है कि मैं ऐसे काम न करूं जिससे मेरी रूह मजरूह हो और नफ्स का गलबा मेरी रूह पर आ सके। वैसे कामों से वो अवॉइड करता है, इज्तनाब करता है, तो फिर क्या होता है? ऐसा करने से उसकी रूह उसके नफ्स पर गालिब आने लग जाती है। और जूं जूं रूह नफ्स पर गालिब आती है तो इस दौरान इंसान के अंदर एक कैफियत बनती है, और वही कैफियत ही मैं आज आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि कैफियत दरअसल है क्या। कैफियत एक एहसास का नाम है। कैफियत की डेफिनेशन नहीं कर सकते हम। कैफियत तो एक महसूस करने वाला एहसास है, एक खूबसूरत एहसास है। वो खूबसूरत भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब जब हम अपनी रूह पर काम करते हैं, अपनी रूह को पावरफुल करते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी कैफियत पैदा होती है? देखें ना, कैफियत की आपको समझ आ गई होगी ना कि अब कैफियत दरअसल होती क्या। ये एक एहसास है। और कैफियत की दो इकसाम हैं। जब हम अपनी रूह पर काम करते हैं तो जो कैफियत रूह की वजह से पैदा होती हैं तो वो रूहानी कैफियत कहलाती हैं। क्या भला? रूहानी कैफियत कहलाती हैं। हाँ बिल्कुल, रूहानी कैफियत। और जब हम अपनी नफ्स को परवान चढ़ाते हैं या ख्वाहिशात की तकमील के लिए या ख्वाहिशात के बुतों को पूजते हैं तो फिर नफसानी ख्वाहिशात पैदा होती हैं या नफसानी कैफियत पैदा होती हैं। कैफियत दो तरह की हैं, कैफियत सादिक जिसको रूहानी कैफियत भी कहते हैं और कैफियत सादिक भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो नफ्स की आबियारी करने से, नफ्स को परवान चढ़ाने से जो जो कैफियत हमारे अंदर पैदा होती हैं उनको नफसानी कैफियत या कैफियत ज़ंदीक कहते हैं। कैफियत बेसिकली दो तरह की होती हैं। जैसे खैर और शर की हमने पिछली वीडियोस में बात की, पिछली क्लासें जो मैंने आपको पढ़ाई, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं, कैफियत की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कैफियत सादिक क्या है। उसकी मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान सुबह सवेरे कुरान खोलकर उसको पढ़ता है, उसको बोसा देता है, उसका अदब से उसका अदब व एहतराम को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए उसको पढ़ता है या उसको देखता है। अब जब वो कुरान की तिलावत शुरू करता है तो दौरान तिलावत उस पर खुद ब खुद एक कैफियत तारी होती है। खुद ब खुद एक कैफियत तारी होती है। तो उस कैफियत के तारी होने से उसके जिस्म पे ये एहसासात होने लगते हैं कि उसके पूरे बाल खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना सडनली, अचानक, बिल्कुल अचानक बेसाख्ता लाशऊरी तौर पे उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तो ये क्या है? क्या उसको किसी ने रोने के लिए कहा? क्या कुरान की उस आयत में लिखा हुआ था कि वो रोए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल कुरान के इजाज़ का, कुरान के नूर का, उसके पढ़ने का उसके जिस्म के अंदर एक नूर पैदा हुआ
اور اس نور سے ایک کیفیت بنی، اور اس کیفیت پھر ہر کیفیت کا اثر ہوتا ہے، اور کیفیت صادق کا جو اثر ہے وہ ہمیشہ اچھا دیکھنے کو پایا گیا ہے، پازیٹیو، وہ ہمارے اندر پازیٹیو ریز کو وہ پیدا کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص جس پر کیفیت صادق آتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، جیسے کہ ایک شخص بلا تشعال اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو وہ ایک کیفیت اور وہ ایک عجیب لمحہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے اب ہم صحابہ کی زندگی کو لے لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے گھر چھوڑے، اپنی اولادوں کو چھوڑا، اپنے زر مال کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی کی خاطر، اور نہ صرف زر مال کو چھوڑا، آل اولاد کو چھوڑا، بلکہ اللہ کے نبی کی خاطر اپنی جانوں کا بھی قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ اب جان سے تو بڑی کوئی عزیز چیز نہیں ہے نا اس دنیا میں، اور جو شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے تو کیا وہ کیفیت کے بغیر کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان مقدس ہستیوں کے دلوں کے اندر ضرور کیفیات بنی تھیں۔ اچھا، یہ کیفیت کہاں سے بنی؟ یہ کیفیات تربیت مصطفیٰ سے بنی، قرآن کے اعجاز سے بنی، اور چہرہ مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ سے کیفیات پیدا ہوئی، اور ان کیفیات کا نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ صحابہ نے اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اپنا زر مال، تجارت، اپنے قیمتی اثاثے اور سب طرح کی سود و بند کی اذیتیں، تکلیفیں، مصائب، پریشانیوں کو برداشت کیا، کیونکہ ان کو یہ کیفیات ایسی پیدا ہو گئی۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ کے اندر کیفیات صادق بنے گی تو پھر آپ بلا تشعال اللہ کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بے شک دیکھیں نا، اب جبرن تو کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے اندر کیفیت بنے گی تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی صحابہ کے اندر ایک کیفیت بنی، جس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا زر مال آل اولاد سب کچھ کو چھوڑ دیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایک کیفیت بنی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور صحابی رسول ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تلوار لیتے ہیں، تلوار لے کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور وہ معاذ اللہ یہ سوچتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی کو میں قتل کر کے آؤں گا۔ اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے اپنی بہن کے گھر، لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قتل کرو گے، تمہاری تو بہن بھی ان پر ایمان لے آئی۔ تو وہ یہ سن کر سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس جانے کی بجائے وہ اپنی بیٹی، اپنی سسٹر، اپنی بہن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کی بہن اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کیفیت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک کیفیت صادق ہی تھی کہ جب وہ تلوار لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تو وہ کانپنے لگ گئے، ان کے جسم پر کپی طاری ہو گئی، اور وہ تلوار ان کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی، اور پھر وہ اسلام لے آئے۔ یعنی یہ جو ہم کسی بھی چیز پر ہم ورک کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا جو اثر ہے اسی کو کیفیت کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم سن کے ہمارے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھ کر ہم پر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یعنی کیفیات کا جو تعین ہے وہ آنکھوں اور کانوں سے ہے۔ بس اوقات ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہماری ایک ایسی کیفیت بنتی ہے کہ بلا تشعال ہماری آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جب کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری دیتا ہے تو جب وہ پہلی نظر سے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے تو بلا تشعال اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب کیا وہ رونے کے لیے تو نہیں گیا، کیا ہوا کہ خود بخود ایک کیفیت نے جنم لے لیا۔ روحانیت دراصل ہے ہی کیفیت کا نام۔ اگر آپ روحانیت سیکھ رہے ہیں، آپ عملیات روحانیت یا کوئی بھی ایسا کام سیکھ رہے ہیں اور اس کی کیفیت نہیں بن پا رہی، تو پھر آپ وہ جبرن کر رہے ہیں۔ آپ کی روح تو وہ کام کر ہی نہیں رہی، آپ تو جبرن کر رہے ہیں، اور وہ بہت جلدی آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر اس کام کرنے کی کیفیت نہیں بن رہی۔ کیفیت ایک لذت کا نام ہے،
دیکھیں نا حسین علیہ السلام کے اندر ایک کیفیت ہی تو پیدا ہوئی نا کہ انہوں نے اپنا سارا خاندان اللہ کے نام پہ ذبح کروا دیا اور اف تک بھی نہیں کہا۔ جب کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر ارادے اور سوچیں خود بخود بدل جاتی ہیں۔ جب کیفیتیں بنتی ہیں تو پھر اعمال خود بخود چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو پوری ہماری روحانیت کھڑی ہے، خصوصاً روحانیت، میں سفلیات کی بات نہیں کر رہا، میں اور جتنے دنیا کے اندر مذاہب ہیں یا ان کی روحانیت ہے تو ان کی بات نہیں، میں ہمارے اسلام مذہب کی روحانیت پر بات کر رہا ہوں کہ روحانیت کیا ہے۔ وہ ہم نے ڈسکس کیا، روحانیت سے کیا بنتے ہیں؟ کیفیات بنتی ہیں۔ کیفیات کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے کیفیت صادق کیا ہے؟ کیفیت صادق ہی کو میں آپ کو آج پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بیس ہے، آگے چل کے ہم اسی بیس پر ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اپنے اندر ہزاروں سال ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا اور ہمارے اندر کیفیات نہیں بنی، ہمیں ایک لذت نہیں محسوس ہوئی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، بڑی پیٹنٹ مثال جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا، میرے پاس خود پیشنٹ آتے ہیں ایسے، کیونکہ میں ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہوں اور ایک حکیم بھی ہوں، تو میرے پاس مریض آتے ہیں تو وہ آ کے خود مجھے بتاتے ہیں، اور میں ایک روحانی معالج بھی ہوں۔ میں اپنے والد صاحب کی جگہ پہ ایک سلسلہ مشہدیہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم چلا رہے ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اسی سلسلے کی یہ کلاسیں جو ہے نا آپ لوگوں سے جو ہے نا اسی سلسلے کے تناظر میں ہی آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ ساری جو چیزیں ہم آگے پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ ایک کیفیت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جس دن یہ کیفیت بن جائے گی اور اس دن ہم سمجھے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام کرنے کی لذت کو نہیں محسوس کر رہے ہو تو وہ کام ہم ہر حال میں بہت جلدی چھوڑ دیں گے۔ تو ایک مثال کی آپ سے بات کر رہا تھا، ہمارے یہاں عموماً عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے قاری حضرات، قراء حضرات جو پکے نمازی ہوتے ہیں، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ کے شکایات کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن بہت نیگیٹیوٹی کی طرف رہتا ہے، خیالات فاسدہ ہمیں بہت ستاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب میرا یہاں سے ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ کا قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر کیفیات نہیں بن رہی۔ دیکھیں، اب اگر ہم اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے باطن کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے باطن کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارا ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور باطن کو ٹھیک کرنے کا جو پہلا سٹیپ ہے، وہ جو پہلی 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ روح اور نفس کا کھیل ہے۔ جب ہم روح اور نفس پر کام کریں گے، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر فوکس کریں گے تو پھر کیفیات بنیں گی، اور وہ ہمیں کیفیت صادق کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اور جب کیفیات بنتی ہیں تو دراصل ہوتا کیا ہے؟ جب ہمارے اندر کیفیت بنتی ہیں تو کیفیت کا ایک نور بنتا ہے، اور وہ نور ہمارے اندر چھپے ہوئے نور کو جگاتا ہے۔ جب وہ نور ہمارے چھپے ہوئے نور کو جگانے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا نور جب جاگتا ہے تو ہمارے اس اندر کے نور کو جگانے کے بعد پھر وہی کیفیت والا نور اس باطنی نور کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور جب وہ نور اس کیفیت والے نور میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر خود بخود ہماری روح جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اور روح کا اصل جو ہے، یاد رکھیے گا، روح کا اصل جو ہے وہ رب ہے۔ روح نے واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ روح اللہ کا ہی امر ہے۔ میں نے ظاہری حالت میں آپ نے رب کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال پہلے ہماری روح نے رب کو دیکھا ہے، اور ہماری روح اللہ کے نور سے ہی ماخذ ہے۔ تو اس کا جو اصل ہے وہ رب ہے۔ جب ہم اس کو نور کی غذا دیں گے تو خود بخود ہمارا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ہماری جو روح ہے وہ خواہشات کو ترک کرتی ہوئی اور دنیا کی فنا سے نکل کر آخرت کی بقا والے راستے کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو کیفیت صادق سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا کہ کیفیت صادق کیا ہے اور کیفیت صادق کے
کیا اثرات ہیں۔ اب ہم اس کی دوسری ٹائپ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں میں آپ سے، سمجھ آ رہی ہے سر جی؟ سمجھ آ رہی ہے جی۔ تو جو دوسری کیفیت اس کی بنتی ہے، نفسانی کیفیت جس کو بولتے ہیں، وہ ہے کیفیت زندیق، جو کہ نفس سے منسوب ہے، جو کہ شیاطین سے منسوب ہے وہ کیفیت۔ اب وہ کیسے کام کرتی ہے اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ دراصل جب کوئی شخص نفس کی غلامی شروع کرتا ہے، اپنی خواہشات کی غلامی شروع کرتا ہے، نفس کا جو کھیل ہے وہ ہے فاسد خیالات اور پھر خواہشات کا ایک جال۔ جب وہ خواہشات بڑھتی ہیں اور خواہشات کی انسان پوجا شروع کرتا ہے، یعنی مسلسل خواہشات کی طرف وہ اپنا سفر گامزن کرتا ہے، تو اس کے نفس کو غذا ملتی ہے۔ نفس کی غذا دو چیزوں میں ہے، ایک تو نفس کی غذا نار ہے، اور دوسرا نفس کی جو غذا ہے وہ ہے خواہشات کی تکمیل۔ جب انسان اپنی آہستہ آہستہ نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے جس کو کیفیت زندیق کہتے ہیں، جو کہ شیاطین کی طرف سے منسوب ہیں، جو کہ نفس کی طرف سے منسوب ہیں۔ اور ان کیفیات سے کیا ہوتا ہے، انسان ایک دم پورا ہمارے اندر ایک میکنزم ہے۔ حضرت مولانا روم کا قول ہے کہ بے خودی کے عالم میں تم خود ایک کائنات ہو، تمہارا جسم ایک کائنات ہے۔ اور اللہ نے جو کہا تھا نا کہ 18,000 عالم، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ 18,000 عالم اور کہیں نہیں ہیں، وہ آپ کے اور میرے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم اپنے آپ سے واقف ہو جائیں گے اس دن خود بخود ہم رب سے بھی واقف ہو جائیں گے۔ ہم نے ساری کائنات کو چھانا، ساری کائنات پر ریسرچ کی، لیکن خود پر ریسرچ نہیں کی۔ اور جس دن ہم اپنے آپ پہ ریسرچ شروع کر دیں گے نا، اس دن پھر باقی باہر دیکھنا، باہر کی ریسرچیں ہم چھوڑ دیں گے۔ باہر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کے اور میرے اندر ہے، سب کچھ آپ کے اور میرے اندر ہے۔ یہ کیفیات بھی ہمارے اندر بن رہی، اور ہمارے اندر کے جہان بھی ہمارے اندر ہے، رحمان بھی ہمارے اندر ہے، اور شیاطین بھی ہمارے اندر ہے۔ نفس اور روح کا جھگڑا بھی میرے اور آپ کی جسم کی سنتلت میں ہو رہا ہے، باہر کہیں نہیں ہو رہا۔ سب کچھ ہندی میں کہتے ہیں سب کچھ ہمارے بھیتر ہی گھٹ رہا ہے، بس ہم اس سے لاخبر ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم اس سے انجان ہیں۔ تو اسی سے آپ کو روشناس کرا رہا ہوں۔ میں چاہتا تو ڈائریکٹ بھی آپ کو روحانیت پڑھا سکتا تھا، ڈائریکٹ بھی آپ کو عملیات کی طرف لے کے جا سکتا تھا، تو میں ان ساری چیزوں کی بیس پڑھا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں بورنگ لیکچر دے رہا ہوں، شاید آپ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے کہ استاد صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، لیکن میں یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ عملیات کی، یہ روحانیت کی بیس ہیں یہ چیزیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو پکڑ لیں گے، ان چھوٹے چھوٹے نکات پر فوکس کر لیں گے نا، بھلے ہم روحانیت پر چلیں نہ چلیں، بھلے ہم عملیات کریں نہ کریں، تو ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی سکون آ جائے گا، کنفرم بات ہے یہ۔ تو جب انسان نفس کی آبیاری کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ نفس خوش ہوتا ہے، اور نفس آہستہ آہستہ روح پر اپنا کنٹرول جماتا ہے، اپنی گرفت بناتا ہے روح کے اوپر۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری روح زیر ہوتی جاتی ہے، اور ہمارے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خیر کا جذبہ پیدا نہیں سر جی، خیر کا جذبہ دب جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر کا جذبہ دب جاتا ہے، یعنی ختم ہو، نفس کی بات کر رہے ہیں نا ہم، کیفیت زندیق کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر خیریں ختم ہو جاتی ہیں، ہمیں برائی محسوس ہی نہیں ہوتی، ہمیں ہمارے اوپر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا، جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے یوں الفاظ میں کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیواریں ڈال دیں اور ان پر پردے ڈال دیے، سو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ نفس پرستی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ رب سے یا ایشور سے، پرماتما سے اپنی آتما کو بہت دور کر دیتے ہیں، یعنی بندہ رب سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو کیفیات اندر بنتی ہیں وہ کیفیات یہ ہیں کہ جیسے کیفیت صادق میں اندر ایک نور بنتا ہے، یہاں پہ ایک سیاہی بنتی ہے،
यहाँ पे एक स्याही बनती है। और वो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई तसव्वुफ वाली बातें आपसे कर रहा हूँ, ये बुजुर्गान दीन ने बताई हैं कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याही का धब्बा लगा दिया जाता है, और जब जैसे जैसे वो गुनाह को बढ़ाता जाता है, अपने गुनाह पर नामिंदगा नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता, तो रोज़ाना उस धब्बे को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। एक दिन आता है कि उसका सारा दिल स्याह हो जाता है, फिर उसको बुराई महसूस ही नहीं होती। तो यही वजह है कि जहाँ पे वहाँ पे नूर पैदा होता है, तो यहाँ पे भी एक कैफियत पैदा होती है, एक लज्जत पैदा होती है कि नफसानी ख्वाहिशात के पूरा होने पर इंसान बड़ा ख़ुद को जो है ना पावरफुल महसूस करता है, और ख़ुद को बड़े सुकून और आनंद में महसूस करता है कि जी मैं माशाल्लाह बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, आज के दौर में ये जो दुनियादार लोग हैं, ये जो कामयाब लोग हैं, ये नफ्स परस्ती करके ही कामयाब हैं। ये जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, मैं सबके नाम नहीं कह रहा, अल्लाह माशाल्लाह के गाड़ियों वाले ही नफ्स परस्ती कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं, अक्सरियत जो है वो इन्हीं चीज़ों में गर्क है, क्योंकि उनको ये लगता है, उनको नफ्स ये पैगाम देता है कि तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, तुम्हारी अच्छी जगह पे शादी हुई है, तुम अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो तुम सेटल हो ज़िंदगी में, बस यही ज़िंदगी है। यानी इंसान अपने असल से हट जाएगा, जो बेस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब कैफियत ज़ंदीक पैदा होगी तो इंसान अपने असल से हटकर नफ्स की तरफ राग़िब हो जाएगा, और नफ्स का आखिरी ठिकाना नार यानी जहन्नम या शयातीन का गढ़ है। फिर क्या होगा? फिर ऐसे होगा कि उसको बुराई करने में सुकून और लज्जत महसूस होगी, उसको एक आनंद महसूस होगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, और दुनियावी लिहाज से वो ख़ुद को कामयाब समझेगा। अच्छा, नफ्स परस्ती करके भी कुछ मिलता है, जैसे वहाँ पे हम कैफियत सादिक में या कैफियत रूहानी में हम अपनी रूह को बेदार करके वो जो कैफियत बनाते हैं तो उससे रब मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे जी आप बहुत अच्छे दुनियादार बन सकते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आप एक कामयाब शख्स कहला सकते हैं ख़ुद को। तो दरअसल ये इंसान सारी ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों के अंदर बुने हुए जाल के तने हुए जाल में फंसा रहता है, कैफियत सादिक और कैफियत ज़ंदीक। इन दोनों कैफियत में छुपा हुआ और फंसा हुआ रहता है। कभी उसको खैर, कभी उसको शर, कभी उसके अंदर अच्छाई का जज्बा, कभी उसके अंदर बुराई का जज्बा, यही जज्बे उसके अंदर पैदा होते रहते हैं। और हमने रूहानियत या अमलियात में कदम रखने से पहले कैफियत बनानी है, और हमारा दीन भी यही कहता है कि तुम अपने अंदर कैफियत बनाओ। हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह और सालिहीन भी इसी चीज़ पर ज़ोर देते हैं। ये जो नफ़ी असबात का ज़िक्र है, ये जो मुराकबा है, ये उन्हीं कैफियत और उन्हीं लज्जात को पाने ही की एक कोशिश का नाम है। और जिस दिन हम इस कैफियत को जान लेंगे, जिस दिन हम इस कैफियत को पा लेंगे, तो उस दिन यकीन जाने आप अपने रब से मुलाकात कर लेंगे। मैं आपको पीर नहीं बना रहा, मैं आपको अल्लाह माफ़, मैं कौन हूँ? मैं तो खुद स्टूडेंट का सा बंदा भी नहीं हूँ। ये तो मैंने आप भाइयों के कहने पर सब पर ये क्लासेस शुरू की थी। माशाल्लाह ये हमारा सिलसिला बहुत अच्छे से आगे चल रहा है इंशाल्लाह। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना हम इसको कार खैर बना के, तो इसको हम जो है ना सोशल मीडिया पे भी छोड़ दें, ताकि हमारे आने के बाद भी जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, आम तौर पे जितने भी माहिर रूहानियत लोग हैं, मैं तो ख़ुद को अल्लाह माफ़ फरमाए रूहानियत के काबिल भी नहीं समझता। मैं तो इस खेल में, इस फील्ड में ख़ुद को स्टूडेंट भी नहीं समझता। सिर्फ ये है कि आम तौर पे ये जो हमारी नई नस्ल है, वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के जिन टॉपिक को लेके चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनको देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना कि यार नौजवानों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से, क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो इस एज में रूहानियत के ऊपर बातें कर रहा है। बिल्कुल। तो बीइंग एज ए मुस्लिम, रूहानियत हमारे बुज़ुर्गों की छोड़ी हुई मेरास है, तो हमें इस पे बात करनी चाहिए। तो मैंने फिर अपना हिस्सा डाला और उसका एक आपके सामने एक सिलसिला शुरू किया। तो अब ये दो कैफियत हैं, तो खुदारा अगर आप और मैं रूहानियत में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम अपने अंदर कैफियत सादिक को बनाएं और कैफियत सादिक को परवान चढ़ाएं,
تاکہ ہمیں نیکی کر کے وہ لذت محسوس ہو اور ہم کامیاب ہو سکیں. تاکہ اب ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم پیر صاحب کے کہنے پر کر رہے ہیں، اپنے شیخ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اپنے والد کے خوف سے ذکر کر رہے ہیں، یا ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کے خوف سے پڑھ رہے ہیں، یا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا جانیں، تو پھر معلوم ہوا کہ وہ کیفیت سے ہم محروم رہے، وہ کیفیت ہمارے اندر بن ہی نہیں سکی. تو خدارا اگر ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، یا طریقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے اندر ان کیفیات کو بنائیں. اور وہ کیفیات کیسے بنتی ہیں؟ وہ کیفیت بنائی نہیں جاتی، وہ کیفیت خود بخود بنتی ہیں. وہ اللہ کی طرف سے خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو پازیٹیو اور نیگیٹو ریز سے کی شکل میں ہمارے جسم میں خود بخود کریٹ ہوتی ہیں. جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو خود بخود ہمارے اندر پازیٹیو ریز، وہ بالکل لطیف لہریں پیدا ہوتی ہیں جن کو سائنس بھی مان رہی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، تو پھر آگے کل کلاس پڑھیں.